جو ہی ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، آج کا مسلمان جس نے کبھی مسجد کا منہ تک نہیں دیکھا، پورا سال ایک نماز تک نہیں پڑھی، روزہ نہیں رکھا، یہ اپنے گھر کو سجا لیتا ہے، بازار سج جاتے ہیں، جھنڈیاں لگ جاتی ہیں، لائٹنگ لگ جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، اور پھر یہ اپنے آپ کو محب رسول سمجھتا ہے۔ کبھی اے مسلمان تو نے سوچا بھی صحیح کہ یہ کام میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند بھی تھا یا نہیں؟ آئیے آج حقیقت کے آئینے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لوگوں سب سے اچھی جگہ جو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہیں وہ اللہ کے گھر مساجد ہیں، سب سے بری جگہ جو اللہ کو بری لگتی ہیں وہ بازار ہیں، شیطان کے اڈے بازار ہیں۔ اللہ کی قسم آج بازاروں کو سجایا گی لیکن مسجدیں ویسی کی ویسی ویران۔ تو کل بھی بے نمازی تھا، تو آج بھی بے نمازی ہے، ربیع الاول گزر جائے گا تو بے نمازی کا بے نمازی رہے گا۔ آئیے دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ان لائٹنگ کو، ان جھنڈیوں کو، ان ساری چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی قسم ہے، صحیح بخاری شریف، ابو داود کے اندر، مسند احمد کے اندر صحیح حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے کبھی واپس آتے، اپنی بیٹی حضرت فاطمہ لخت جگر کے گھر کے اندر جاتے، بیٹی کو شفقت کرتے، پیار کرتے، محبت کرتے، پھر اپنے گھر کے اندر لوٹتے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی محبت تھی یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم وہ فاطمہ جن کے ساتھ میرے محبوب اتنی محبت کرتے، جن کو اپنا لخت جگر کہتے، جن کو جنتی عورتوں کا سردار کہا، یہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب جب نماز پڑھتے میرے گھر کے اندر آ جاتے، اللہ کے محبوب مجھ سے ملے بغیر واپس نہ جاتے، لیکن ہوا کیا ہے، آج وہی پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام بیٹی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں اور بیٹی کے دروازے پہ گئے ہیں، دروازے کے ایک پاؤں اندر ہے ایک باہر ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، حضرت فاطمہ کی دہلیز سے اپنے قدموں کو پیچھے موڑ لیا، حضرت فاطمہ نے اپنے بابا کے آئے ہوئے قدموں کو دیکھا، تو جب اللہ کے محبوب علیہ السلام واپس پلٹ گئے، حضرت فاطمہ پریشان ہوگی کہ پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میرے بابا آئے ہوں مجھ سے ملے بغیر واپس چلے گئے ہوں۔ حضرت فاطمہ پریشان ہیں، سوچ رہی ہیں وجہ کیا بنی کہ آج میرے بابا جو مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، مجھ سے ملے بغیر واپس چلے گئے۔ بات کو ذرا توجہ کے ساتھ سنیے گا، اور جھنڈیاں لگانے والوں اور لائٹنگ کرنے والوں، بازاروں کو سجانے والوں، میرے محبوب ان چیزوں کو پسند بھی کرتے ہیں یا نہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی پریشانی کے عالم میں بیٹھی ہیں، اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آتے ہیں۔ حضرت علی فاطمہ کو دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے فاطمہ پریشان کیوں ہو، پریشان لگ رہی ہو؟ کہا پریشان تو ہونا ہی ہے، آج میرے بابا آئے ہیں مجھ سے ملے بغیر میرے دروازے کی دہلیز سے وہیں سے واپس پلٹ گئے ہیں، نہ کوئی وجہ بتائی ہے، ملے ہیں، پریشان تو اس لیے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا کہ علی جاؤ جلدی سے پتہ کر کے آؤ وجہ کیا بنی، میرے بابا میرے دروازے سے واپس کیوں لوٹ گئے ہیں؟ حضرت علی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر جاتے ہیں، پوچھتے ہیں آقا آپ کی لخت جگر فاطمہ آج بڑی پریشان ہے۔ آقا نے پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے محبوب آپ دروازے پہ گئے تھے، دہلیز سے پیچھے ہی اپنے قدموں کو موڑ لیا، بیٹی سے ملے نہیں، اس لیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے۔ اللہ کے محبوب وجہ کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کے بندو آج کا میلاد منانے والا، یہ جھنڈیاں یہ لائٹنگ کرنے والا، بازار سجانے والا، رب کعبہ کی قسم ہے اگر اس حدیث کے اوپر غور کر لے اس کو ساری حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی میں آج آپ کے گھر کے اندر گیا تھا اپنی بیٹی فاطمہ کو ملنے کے لیے، لیکن جو ہی میں نے آپ کے دروازے کے اندر قدم رکھا، جو ہی آپ کی دہلیز کے اوپر قدم رکھا، علی میں نے دیکھا آپ کے دروازے کے اوپر ایک خوبصورت قیمتی پھول دار چادر لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے قدموں کو پیچھے موڑ لیا کہ میری بیٹی کے گھر کے اندر بھی دنیا آج داخل ہونے لگ گئی ہے، میری بیٹی کے گھر کے اندر بھی دنیا ڈیرے ڈالنے لگی ہے۔ میں نے اس پردے کو دیکھا، پردے کو دیکھ کے واپس پلٹ آیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے دروازے پہ ایک خوبصورت
कीमती और फूलदार पर्दे को देखा, अपनी बेटी के घर के अंदर जाना गवारा नहीं किया। हजरत अली ने पूछ ही लिया, अल्लाह के महबूब अब हल क्या है, अब क्या करें? फरमाया इस पर्दे को उतार दो और फलां फलां के घर के अंदर पहुंचा दो, फलां को देख के आ जाओ, आप इस पर्दे को ना लगाएं। आज मेरे महबूब इस पर्दे को देख के बेटी के घर से वापस चले गए। तुम मेरे महबूब की आमद की खुशी के अंदर जो लाइटिंग करते हो, जो झंडियां लगाते हो, रब्बे काबा की कसम है मेरे महबूब इससे खुश होना तो दूर की बात, इसकी तरफ देखना भी गवारा नहीं करेंगे। मुझे बताओ तो सही, सही बुखारी शरीफ के अंदर, दीगर कुतुब हदीस के अंदर सैयदना हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के तजारती ऊंटों का जिक्र मिलता है कि लंबी कतारें हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ के ऊंटों की होती थी। लेकिन कोई एक हदीस सुनाओ कि यही लंबी कतारें कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी के अंदर, आपके जुलूस के अंदर, आपके मिलाद के नाम पे हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने निकाले हों? हाँ हाँ, मैं कहता हूं हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला हो चाहते, अल्लाह की कसम उनके पास मोमबत्तियां भी थी, लालटीन भी थी, उनके पास सब कुछ था। अगर चाहते तो मदीना की गलियों को रोशन कर देते। खैबर के अंदर अली के झंडे का तो जिक्र मिलता है और मौकों पे भी झंडों का जिक्र मिलता है, लेकिन कोई ऐसी रवायत दिखाओ अल्लाह की कसम कि मदीना की गलियों के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशी में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नाम पे मदीने की गलियों के अंदर सारे सहाबा इकराम ने झंडे लगाए हों। ना सहाबा के पास झंडों की कमी थी, ना उनके पास मोमबत्तियों की कमी थी, ना सहाबा इकराम के पास सवारियों की, ऊंटों की, रेड़े गड्डियों की कमी थी, हर चीज मौजूद थी। लेकिन अल्लाह की कसम कोई ऐसी आपको मिसाल नहीं मिलेगी। मेरे महबूब ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते, मेरे महबूब ऐसी चीजों की तरफ देखना गवारा भी नहीं करते जो आज के नबी पाक की उम्मती ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद के नाम पे सारा कुछ किया। कभी तन्हा बैठ के सोच भी लिया कर कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम इसको देख के खुश होंगे या आप इसको देख के नाराज होंगे। अल्लाह की कसम है मेरी आदत नहीं जख्मों पे नमक पाशी की, पर क्या करूं अगर ये जख्म ना दिखाऊं तुझको, ये हकीकत बयान करता हूं इसलिए मजबूर होकर कि जो तेरा फर्ज है वो याद दिलाऊं तुझको। जो मेरे महबूब अपने बेटी के दरवाजे पे एक कीमती चादर देख के वापस पलट गए, आपने अंदर जाना गवारा नहीं किया, अपनी बेटी को मिलना गवारा नहीं किया। वो मेरे महबूब ये तेरी लाइटिंग, ये तेरी झंडियां, ये सारी चीज को क्या देखकर खुश होंगे या नाराज होंगे? तन्हा बैठ के सोच लेना। मेरा अल्लाह तुझे इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। हमारी हर आने वाली नई वीडियो को हासिल करने के लिए और किताब और सुन्नत के ऐन मुताबिक इस्लामिक वीडियोस के लिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस के लिए इस चैनल का जरूर विजिट करें और इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।